اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجر فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو ستونوں اعضاء کے سہارے کے بغیر قائم و برقرار ہے، حواس و مشاعر کے بغیر ذہن اسے قبول کرتے ہیں، اور اس وقت پہنچے بغیر نظر آنے والی چیزیں اس کی ہستی کی گواہی دیتی ہیں۔ عقلیں اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتیں، بلکہ وہ عقلوں کے وسیلے سے عقلوں کے لیے آشکارا ہوا ہے، اور عقلوں ہی کے ذریعے سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے، اور ان کے معاملے میں خود انہی کو حکم ٹھہرایا ہے۔ وہ اس معنی سے بڑا نہیں کہ اس کے حدود و اطراف پھیلے ہوئے ہیں کہ جو اسے مجسم صورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں، اور نہ اس اعتبار سے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں انتہائی حدوں تک پھیلا ہوا ہے، بلکہ وہ شان و منزلت کے اعتبار سے بڑا ہے، اور دبدبہ و اقتدار کے لحاظ سے عظیم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور برگزیدہ رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر رحمت فراواں نازل کرے۔ اللہ نے انہیں ناقابل انکار دلیلوں، واضح کامرانیوں اور رائے شریعت کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و باطل سے چھانٹ کر اس کا پیغام پہنچایا، رائے حق دکھا کر اس پر لوگوں کو لگایا، ہدایت کے نشان اور روشنی کے مینار قائم کیے، اسلام کی رسیوں اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت میں متولد ہوئے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن ربا بن جادب بن عاد بن سام اور بن حضرت نوح علیہ السلام پر تمام ہوتا ہے۔ طبری نے والد کا نام شالخ بتایا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ عبداللہ ہی کا دوسرا نام شالخ بھی رہا ہو۔ جناب حضرت ہود علیہ السلام خصلت و عادت اور شکل و صورت میں اپنے جد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ یہ نورانی چہرہ، خوبصورت و خد و خال، سڈول جسم اور بلند و بالا قد و قامت کے مالک تھے۔ داڑھی گھنی اور دراز تھی۔ روزہ کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند سام کو حضرت ہود علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان کافی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے خصوصیت سے ان کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ رب العالمین ایک نبی بھیجے گا جس کا نام ہود ہوگا۔ وہ اپنی قوم کو خدا کی دعوت دے گا، مگر اس کی قوم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گی۔ رب العالمین اس کے منکرین پر تیز ہوا کا عذاب نازل کریں گے اور انہیں اس سے ہلاک کر دیں گے۔ اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہوا کے عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام سے فرمایا کہ تم سال کا ایک دن مقرر کر لو، اس دن کو عید اور تہوار کا درجہ دو، اور اس دن حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا اعلان کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس علم و ایمان اور اسم اکبر، میراث سے علم اور علم نبوت کے اثار کا خزانہ ہوگا۔ پھر جب حضرت ہود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اولاد سام نے کہا کہ یہ وہی نبی علیہ السلام ہیں جس کی حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی تھی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی اور ان کی تصدیق کی، اور وہ خدا کے عذاب سے بچ گئے۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعوت عام تھی اور کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعوت خاص قوم قبیلہ یا شہر تک محدود تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت صرف قوم عاد کے لیے تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تو سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ان پر ایمان لائی۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، جس کے نتیجے میں رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں یعنی دونوں جانب عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور عربی الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہمجو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا رب العالمین بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زور آور انسان تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ رب العالمین نے پھر ان جیسے لوگ پیدا نہیں کیے، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد جو ملک یمن اور حضرموت میں علاقہ احقاف کی طرف بکثرت آباد تھی کی ہدایت کے لیے نبی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا۔ اس قوم کے لوگ انتہائی تنومند، جسیم، طاقتور، سرکش، مغرور، بدطینت، بدکردار اور نافرمان تھے۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الکہف میں قوم عاد جیسی ایک قوم جسے ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے متعلق رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ بت پرستی اور باطل پرستی ان کا بنیادی عقیدہ تھا اور اسی کو وہ دین، ایمان اور مذہب سمجھتے تھے۔ ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں اور بعض تفاسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں ابر، وبر اور ارم کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ قوم عاد ایک بادیہ نشین قوم تھی۔ ان کا وطن شقوق سے اجفر تک 4 منازل میں پھیلا ہوا تھا۔ مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے ان کو تباہ کیا گیا تھا اور اس قوم کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم کر دیا گیا تھا۔
اس قوم کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے۔ ان کا پیشہ زراعت اور باغبانی تھا۔ ان کے باغات انتہائی خوبصورت اور سبز و شاداب ہوتے تھے اور ان میں کھجور اور دیگر میوہ جات کی پیداوار بکثرت ہوتی تھی۔ ان کا رہن سہن شاہانہ تھا اور ان کے مکانات پتھروں کے بنے ہوئے 3 منزلہ اور 4 منزلہ ہوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی عمر کی 40ویں منزل میں قدم رکھا تو رب العالمین نے انہیں اسی گمراہ و برگشتہ قوم پر مبعوث کیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے تحت کار تبلیغ کی ابتدا کی۔ انہوں نے قوم عاد کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں پھر پلٹ کر جانا ہے۔ اس خدا کی اطاعت کرو جو تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور آرزوؤں کی منزل ہے۔ اس خدا کے سامنے سر نیاز و خم کرو جو تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرنے والا ہے۔ ایسے خداؤں کی پرستش سے کیا فائدہ جو نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا تھا۔ تفسیر کمی میں مرقوم ہے کہ احقاف ایک علاقہ ہے جو بلاد عاد میں شقوق سے اجفر تک پھیلا ہوا ہے اور یہ علاقہ 4 منازل پر مشتمل ہے۔ ہموی لکھتے ہیں کہ شقیق اور اجفر کی جو نشاندہی کی گئی ہے یہ مکے کے راستے میں آنے والے 2 مقامات ہیں۔ تبرسی لکھتے ہیں احقاف عمان مہرہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بلاد احقاف ہے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہائش پذیر تھی۔ رب العالمین نے انہیں تیز ہوا سے ہلاک کیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا قوم عاد کے قد بہت بڑے تھے۔ ان کے قد کھجور جتنے ہوتے تھے اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑ کو ہلا کر اس سے ایک ٹکڑا اکھاڑ لیتے تھے۔ یہ اتنے قداور تھے کہ یہ زمین پہ کھڑے ہو کر اونچے اونچے پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے کھسکا دیتے تھے اور ان کے سینے بھی بے تحاشا چوڑے ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو روانہ کیا۔ اس نے کہا برادران قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اے برادران قوم میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو بس اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ یہ لوگ کاشتکاری بھی کرتے تھے اور وہاں بہت زیادہ کھجوریں بھی پائی جاتی تھیں۔ ان کی عمریں بڑی طویل اور جسم بڑے مضبوط ہوتے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، یہ پہلا موقع تھا کہ یہ اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے خلاف امید اس قسم کے کلمات سن کر بت پرستوں کے باطل عقیدوں پر ایک کاری ضرب لگی، جس سے خجل ہو کر ان لوگوں نے جب حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں برا بھلا کہا۔ اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر جب قوم عاد کے بہت سے سردار ایک جگہ اکٹھے تھے تو حضرت ہود علیہ السلام بھی وہاں جا پہنچے اور انہیں دعوت حق دی۔ سرداروں نے کہا اے ہود پھر تم اچھے بھلے تھے، اب تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ جناب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے منصب نبوت پر فائز کر کے تمہاری اصلاح کے لیے مقرر کیا ہے، بس یہ سننا تھا کہ وہ لوگ ان پر جھپٹ پڑے، انہیں زد و کوب کیا اور اس بے دردی سے گلا گھونٹنا کہ جناب حضرت ہود علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن ایک رات کی مسلسل بے ہوشی کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا پالنے والے تو نے دیکھا کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ حکم ہوا کہ اے ہود علیہ السلام تم ملور و رنجیدہ نہ ہو اور محکم ارادوں کے ساتھ اسی طرح کار تبلیغ جاری رکھو۔
آج سے میں نے تمہیں وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ قوت اور وہ ہیبت عطا کر دی ہے کہ آئندہ یہ لوگ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے خدا کی ان باتوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا، اس لیے وہ پھر بے خوف و خطران کافروں کے درمیان گئے اور انہیں رائے حق اختیار کرنے کی دعوت دی۔ لوگوں نے کہا، اے ہود، پہلی بار میں تم بچ گئے، لیکن اس بار تمہیں ہم ختم کر کے ہی دم لیں گے، ورنہ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ میرا خدا جہاں رحیم و کریم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس گفتگو میں وہ اطمینان اور دبدبہ تھا کہ ملحدین کے دلوں میں وہ خوف پیدا ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے سرداروں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ چنانچہ ایک دن پوری قوم ایک مرکز پر جمع ہوئی اور یہ طے پایا کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پہنچے اور چاہا کہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے حالات و نزاکات کو محسوس کیا اور ایک ایسا نعرہ بلند کیا کہ سب کے سب دہشت زدہ ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ان واقعات کو معتبر راویوں کے ذریعے بہت سے علماء مورخین نے لکھا ہے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ ادھر جاری رہی اور ادھر اس کے رد عمل میں قوم عاد کے لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی گئی۔ چند افراد کے علاوہ کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ جناب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو ہر منزل میں محکم دلیلوں کے ذریعے اس قوم کے لوگوں کو برابر شکست دیتے رہے، اور شکست کے نتیجے میں یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو ساحر، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اور اس طرح رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی قوت و طاقت سے ہٹا لیں گے۔ اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں دونوں برابر ہیں، اور یہ ڈھٹائی پہ ڈٹے رہے اور متکبر بن کر بیٹھے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فیصلے کو چسپاں کر دیا۔ بس ویورز، ہمارا یہ موضوع جاری ہے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔